لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ وطن عزیز پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ آزادی میں ہی پیدا ہوئے، آزادی میں ہی زندگی گزاری اور اسی میں پرورش ہوئی ان کی، وہ عام طور پہ اس نعمت سے واقف نہیں ہوتے، اس کی قدر نہیں جانتے۔ تھوڑا سا ہم غلامی کو کتابوں میں پڑھیں یا پاکستان سے باہر نکل کے ادھر ادھر کے حالات دیکھیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وطن، کسی کہنے والے نے کہا ہے نا کہ وطن واقعتاً دوسری ماں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ جہاں بیٹھے ہیں اکٹھے ہو۔ درجنوں بلکہ 20 ممالک دنیا کے اندر ایسے ہیں جہاں پہ اس طریقے سے اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ باجماعت نماز کی اجازت ہے، اذان نہیں آپ پڑھ سکتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں مساجد، مدارس، دینی تعلیم، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے پاکستان پہ کہ جتنی تعداد میں مدارس پاکستان میں ہے پوری دنیا میں ہے، جتنی تعداد میں قرآن کے حافظ پاکستان میں ہے پوری دنیا میں، اور جتنا مضبوط نظام تعلیم پاکستان میں ہے پوری دنیا میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنا مضبوط مذہب پاکستان میں ہے کہیں نہیں پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ ایک عمومی طور پر ہماری ایک کمزوری ہے کہ ہم آپس میں اختلاف کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے مضبوط مذہب ہونے کے باوجود بھی ہم پیچھے ہیں اور کچھ کر نہیں پا رہے۔ افریقہ کے ایک ملک میں جماعت کے ساتھ جانا ہوا، ایک بہت بڑی مسجد، اس کے خطیب صاحب وہ ترکی کے رہنے والے تھے، ان سے دعا سلام ہوئی، تعارف ہوا تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا ملاقات کر کے، اور ہماری اور پاکستان کی بہت ساری تعریف کی کہ ہم بھی شرمندہ ہونے لگ گئے کہ واقعتاً ہم ایسے ہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے وطن عزیز کی بہت ساری تعریف کی۔ اور ایک جملہ انہوں نے کہا، کئی سال ہو گئے ہیں وہ سوچتا ہوں تو میں ایک دفعہ تو کام جاتا تھا، ان کا جی اتنے سال ہو گئے ہیں آپ کا ملک بنے ہوئے، آپ کو حکمران آج تک کوئی صحیح معنوں میں مسلمان ملا ہی نہیں۔ ہم تو نہیں کہتے، نہ پہلے کہتے تھے نہ ہم کہتے ہیں، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ کہتے ہیں آپ کے شروع سے لے کر اب تک منافقین ہی آپ کو حکمران ملے ہیں، جس کی وجہ سے آپ یہ ایک اسلامی ملک نہیں بن سکتا۔ جتنا مذہب پاکستان میں ہے اور وہاں کی عوام حیران ہو گئے ہیں، بے دین تو کہتے آئے ہیں، اب بھی کہتے ہیں مختلف شکلوں میں، بے دین تو ہے لیکن منافق کا لفظ پہلی دفعہ ہم نے سنا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے پاکستان، اس کی قدر کریں۔ اللہ کا ذات اور قانون ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر جتنا اس کا شکر ادا کریں گے اور اللہ کی نعمت کی جتنی زیادہ قدر کریں گے، اللہ کا ذات اور قانون ہے کہ اس نعمت میں اضافہ کرتا ہے، اس میں برکت دیتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری کرے تو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت چھن نہ جائے۔ اللہ کی سب سے بڑا اس نعمت کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ وطن حاصل کیا گیا، جیسے یہ برخوردار بتا رہے تھے کہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنے کے لیے اور سب کو اس پہ لانے کے لیے، اس مقصد کے لیے یہ وطن اللہ نے ہمیں دیا۔ اسباب کے درجے میں جو لوگ ذریعہ اور سبب بنے اور جو اسباب کے درجے میں اس کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں، جانے والوں کو بھی اور جو موجود ہیں ان کو بھی ہم سلام
جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ جنہوں نے اسباب کے درجے میں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی، ان سب کو اللہ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ بلکہ میں عرض کروں گا دیندار لوگوں سے کہ وقتاً فوقتاً ہم سب کے نام سے تو واقف نہیں ہیں، بلکہ یہاں بھی ہم تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک فرقے کا مذہبی کوئی آدمی ہے، وہ اپنے فرقے کے آدمیوں کو ہیرو بنانے کی کوشش کرے گا۔ دوسرے فرقے کا ہے، وہ اپنے فرقے کے مذہبی جو رہنما ہیں ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح کوئی سیاست کے اعتبار سے یا کسی پارٹی کے اعتبار سے وہ اپنے رہنماؤں کو سب سے آگے اور سب سے بڑا ہیرو بنانے کی کوشش کرے گا کہ جو جن کی میں تقلید کر رہا ہوں وہ سارے ٹھیک ہیں، باقی کوئی بھی نہیں تھا۔ حالانکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بلا تفریق کسی پارٹی اور کسی مسلک کی تفریق کے بغیر بے شمار لوگوں نے جانیں قربان کی ہے، اور ہماری سوچ سے بڑھ کر یہ گھروں میں کوئی دادا ابو نانا ابو ہے نا بڑی عمر کے لوگ، ان سے یہ داستان کبھی سننا کہ یہ یوں ہی نہیں ہو گیا، بہت کچھ ہوا ہے، بڑی قربانیاں لگی ہیں۔ بلا تفریق جن لوگوں نے اسباب کے درجے میں قربانیاں دی اور اس وطن کو حاصل کیا، اللہ اپنی شایان نشان ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج بھی میں عرض کر رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، آئندہ بھی آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کے لیے دعا کرتے رہا کریں، اور اسی طرح جو اس وطن عزیز کے جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس ملک کے جو نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں وہ ہمارے علماء ہیں، وہ دیندار لوگ ہیں، وہ یہ مدارس ہیں اور مدارس والے ہیں، مساجد ہیں اور مساجد والے ہیں، ان کی عظمت کو بھی سلام، بلکہ 2 بار سلام کہ اس وطن سے کھایا تھوڑا ہے، لیا تھوڑا ہے، فائدہ تھوڑا اٹھایا ہے، اور دیا بہت کچھ ہے، دیا بہت کچھ ہے۔ دین ہے، اسلام ہے تو یہ وطن ہے، خدا نخواستہ یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ تو اس اسلام کو، دین کو زندہ رکھنے کا ذریعہ اور سبب بننے والے یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کر پڑھنے والے ہیں، اور یہ ساری زندگیاں چٹائیوں پہ بیٹھ کر انتہائی محدود مسائل میں گزارا کرنے والے ہیں۔ آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ پاکستان کے کسی شعبے میں اتنی تھوڑی تنخواہ کسی کی نہیں ہے جتنی ہمارے قاری صاحب کی ہے، ہمارے خطیب صاحب کی ہے، ہمارے امام صاحب کی ہے، اور صبح فجر سے لے کر عشاء تک ڈیوٹی، اور جمعے کی بھی چھٹی نہیں، ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے، عید کے موقع پر بھی چھٹی نہیں، ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ کسی ادارے میں ایسی کلاسیں نہیں لگتی ہوں گی کہ تہجد سے کلاسیں شروع ہو جائیں اور عشاء کے بعد تک کلاس لگی رہے، ہمارے قاری صاحب یہ بھی ڈیوٹیاں دیتے ہیں۔ اللہ ان سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان لوگوں کی قربانیوں سے اسلام زندہ ہے، اور اسلام کی برکت سے یہ ملک ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ اس کو سلامت رکھے۔ اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر یہ ہے، میں سارے بھائیوں سے عرض کروں گا، آج اس دن 14 اگست کو کسی بھی نماز کے بعد، ظہر کے بعد یا ظہر سے پہلے، عصر کے بعد تو نفل پڑھنا جائز نہیں، عصر سے پہلے یا مغرب کے بعد 2 نفل صلاۃ الشکر یہ ضرور ادا کریں، اور ساتھ اس وطن کے لیے قربانیاں دینے والوں کی مغفرت جو دنیا میں موجود ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اپنی شایان نشان، اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے میں دوسری بار عرض کرتا ہوں، بنا کسی تفریق کے کہ جو فلاں کا بے شمار تھے، ان سب کا نام اللہ ہی جانتا ہے۔ یا اللہ جس نے بھی یہ وطن عزیز حاصل کرنے میں محنت کی، کوشش کی، قربانیاں کی، اللہ اپنی شایان نشان ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یہ دعا بھی کرنی ہے، 2 نفل شکر کے بھی پڑھنے ہیں کہ اللہ سب سے پہلے تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، ورنہ آزادی کو چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ خدا نخواستہ بات سے بات نکلتی آتی ہے، روس کی ایک ریاست میں جماعت گئی، تبلیغی جماعت گئی، وہاں پر
ایک مسجد پرانی کئی سال پرانی وہاں اس کو صاف کیا, وہاں اذان دی تو ایک بوڑھا آدمی تقریباً 80 سال سے بھی بڑی عمر کا آدمی وہ وہاں پہ آیا اور اس نے آ کر کہا کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ تو بتایا گیا کہ جی پاکستان سے آئے ہیں, مسلمان ہیں اور مسلمان بھائیوں سے ملنے آئے ہیں. اس نے کہا دنیا میں ابھی تک موجود ہے مسلمان؟ ان کا ہاں موجود ہے, ہم اسی لیے تو آئے ہیں ملنے کے لیے. اس نے کہا میں مسلمان تو ہوں لیکن مجھے سب کچھ بھول چکا ہے کہ وہ اسلام ہوتا کیا ہے. اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ جی آپ کے پاس قرآن پاک ہے؟ تو یہ جماعت والوں نے کہا جی ہمارے پاس ہے. انہوں نے بیگ میں سے نکال کر اس کو قرآن پاک پیش کیا تو اس طرح سے چمٹ کر زاروں قطار وہ رونے لگا بابا جی کہ جیسے کوئی بچھڑی ہوئی ماں اپنے بچے کو لپٹ کر روتی ہے, اور کہنے لگا کہ 50 سال کے بعد قرآن کی شکل دیکھی ہے. آج سے کتنے سال پہلے ہم سے سر کو چھین لیا گیا اور ہمارے لیے یہ مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے. تو وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ آزادی کیا چیز ہے. ہماری مسجدیں, ہمارے مدارس قرآن سے بھرے پڑے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں. 2 نفل صلاۃ الشکر کے اللہ کا بھی شکر ادا کریں. اسباب کے درجے میں جو ذریعہ اور سبب بنے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.